کی تعریف ہو اس بات کے لیے کہ اس نے ہم سب کی نجات کے لیے، ہم سب کو زندگی دینے کے لیے اپنی جان صلیب پر قربان کی۔ اور ایسا کیوں ممکن ہوا؟ کیونکہ اس کے حق میں ایسا ہی لکھا گیا تھا، اور وہ اس روئے زمین پر ہم سب کو زندگی ہی دینے کے لیے آیا۔ اور یہ زندگی صرف اور صرف میرے خداوند یسوع مسیح کے نام میں اور اس کے بیچ میں ہے۔ جو حوالہ، جو کلمہ مجھے دیا گیا وہ چھٹا کلمہ تھا، میں آپ کے سامنے ورد کروں گا اس کا۔ یوحنا کی انجیل اس کا 19واں باب اور اس کی 30ویں آیت۔ یہ کنیکٹڈ ہے کلمہ 5ویں کلمے کے ساتھ ڈیفینیٹلی، کیونکہ اس میں پیاسا ہوں خداوند یسوع مسیح نے کہا، اور اس کے بعد خداوند یسوع مسیح کو سرکہ دیا گیا۔ اس میں کچھ اس طرح لکھا ہے، اس کی 30ویں آیت، یوحنا کی انجیل اس کا 19واں باب۔ پس جب یسوع نے وہ سرکہ پیا تو کہا کہ تمام ہوا، اور سر جھکا کر اپنی جان دے دی، سر جھکا کر جان دے دی۔ یہ کلمہ جو ہے نا خداوند خدا کا اس روئے زمین پر، گو کہ خداوند خدا جب اس روئے زمین پر آئے تب سے لے کے صلیب پہ جانے سے پہلے تک خداوند یسوع مسیح کی ہر ایک بات کی پیشن گوئی پرانے عہد نامے میں کر دی گئی تھی، اور یہ انہی باتوں کو پورا کرنے کے لیے اس روئے زمین پر آئے، اور جس کا مین مقصد ہم سب کی نجات تھا، ہم سب کو ہمیشہ کی زندگی دینا تھا۔ اور وہی خداوند ان کلمات کو بڑے دھیرے دھیرے سے صلیب پر بیان کرتے ہیں، پہلے سے لے کے 5ویں تک، اور چھٹا کلمہ جس میں خداوند یسوع مسیح نے کہا تمام ہوا۔ جب زمین اور آسمان کی تخلیق ہوئی تو چھٹا کلمہ جو 6 دن تک تھا، خداوند خدا نے ان تمام چیزوں کو کمپلیٹ کیا، اور اس کمپلیٹ کو کرنے کے بعد آرام کیا۔ اس روئے زمین پہ خداوند یسوع مسیح بھی ہمیں اس آرام میں داخل کرنے کے لیے، اس ہمیشہ کی زندگی کو دینے کے لیے اس روئے زمین پر آئے، جس کے بارے میں تمام انبیاء نے یہ بیان کیا کہ وہ خداوند یسوع المسیح بادشاہوں کا بادشاہ، ہمارا نجات دہندہ، ہمارا شافی، اور ہم سب کو ہمیشہ کی زندگی میں شامل کرنے والا خداوند آنے والا ہے۔ اور جب وہ اس روئے زمین پہ آئے اور خداوند یسوع مسیح نے وہ تمام کام جو خدا باپ کی طرف سے ان کو دیے گئے تھے، جو ان کے پاس حکم تھے، وہ انہوں نے کیے، اور اس کا بیان انہوں نے، اگر آپ اناجیل میں پڑھیں گے تو اس میں لکھا ہے کہ لوگوں نے پوچھا اس سے کہ جو نبی آنے والا تھا وہ تو ہی ہے؟ یوحنا کے بارے میں بھی انہوں نے بیان کیا، یوحنا بپتسمہ دینے کے بارے میں۔ تو وہاں پہ خداوند یسوع مسیح نے جا کے کہا کہ جا کے یوحنا کو بتاؤ کہ اندھے دیکھتے، لنگڑے چلتے، اور کوڑی پاک صاف کیے جاتے ہیں۔ یہ وہ تمام باتیں تھیں جو خداوند یسوع مسیح کے حق میں کہی گئی تھیں، اور وہ اس دنیا میں ہم سب کو اسی زندگی کے لیے، اس زندگی میں شامل کرنے کے لیے شامل۔ ایک اور جگہ اگر آپ کو یاد ہو کہ خداوند یسوع مسیح نے یہ باتیں کہی تھیں، اگر کسی کے ذہن میں ہو تو اس چیز کو ذرا سوچئے گا، میں آپ کے اس کا ذکر کرتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح نے کہ ایک اور جگہ اس چیز کا ذکر کیا تھا۔ یوحنا کی انجیل اس کا 17واں باب اگر آپ پڑھیں گے، جب خداوند یسوع مسیح اس روئے زمین پہ لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے بیان کرتے تھے، اور یہ میں اکثر اس بات کی جب بھی میں بیان کرتا ہوں، اور مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہوتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہمارے حق میں کیا کیا چیزیں بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہاں پہ بھی وہ یہ بیان کرتے ہیں، یوحنا کی انجیل اس کا 17ویں باب اور اس کی 4تھی آیت میں، کہ جو کام وہ باپ سے دعا کر رہے ہیں، اور اس دعا کے دوران انہوں نے یہ باتیں کی۔ پہلی آیت پڑھوں گا پہلے، پھر اس کے بعد آگے، کہ یسوع نے یہ باتیں کہیں اور اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھا کر کہا کہ آئے باپ، وہ گھڑی آ پہنچی ہے کہ اپنے بیٹے کے جلال ظاہر کر، تاکہ بیٹا تیرا جلال ظاہر کرے۔ اس کے بعد 5ویں آیت سے پڑھوں گا، 4تھی آیت سے، کہ جو کام تو نے مجھے کرنے کو دیا تھا اس کو تمام کر کے میں نے زمین پہ تیرا جلال ظاہر کیا، اور اب آئے باپ، تو اس جلال سے جو میں دنیا کی پیدائش سے پیشتر سے تیرے ساتھ رکھتا تھا، مجھے اپنے ساتھ جلالی بنا دے۔ کہ وہ کام جو خداوند یسوع مسیح نے اس روئے زمین پر آ کے کرنے تھے، اس نے یہ دعا کی کہ آئے باپ، میں نے ان تمام کاموں کو پورا کر دیا۔ یا پھر انہوں نے یہی کلمہ، یہی بیان صلیب پہ بھی کیا۔ اور ہمیں اس چیز کے بارے میں سوچنا ہے کہ خداوند یسوع مسیح اس روئے زمین پر اگر ہمیں نجات دینے کے لیے آئے،
اور اپنا لہو ہمیں زندگی بخشنے کے لیے اس ہمیشہ کی زندگی میں شامل کرنے کے لیے بہایا، تو آگے جا کے ہمارے لیے بھی کیا کام ہے، ہمیں کس طرح آگے بڑھنا ہے، اور کون سے ایسے کام ہیں جو ہمیں لوگوں کے بیچ میں رہتے ہوئے اس زمین پہ، اس روئے زمین پہ آج سے یا اس سے آنورڈ ہمیں ان کاموں کو کرنا ہے۔ پالوس رسول کے بارے میں آپ سے ذکر کروں گا۔ پالوس رسول نے اپنی زندگی میں جب وہ خداوند میں آگے بڑھا، خداوند کے نام میں آگے اس کا پرچار کیا، تو خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا، جو اس دعا میں ذکر کیا تھا، کہ اب سے یہ لوگ یا ان کے وسیلے سے لوگوں کی جن کی زندگیاں بدلیں گی، تیرا ہاتھ ان پہ بھی قائم رہے، اور تم ان کو بھی اپنی زندگی میں شامل رکھنا، اپنے لوگوں میں شامل کرنا۔ اور وہ لوگوں جو آج سے یا خداوند یسوع مسیح کے جو شاگرد تھے، اور آج بھی ہم جب اگر خداوند کے نام سے پہچانے جاتے ہیں، تو وہ کون سے ایسے کام ہیں جو ہمیں بھی کرنے ہیں۔ پالوس رسول نے کہا کہ میں اچھی کشتی لڑ چکا۔ پالوس رسول نے اسی طرح اپنا بیان کیا، جس کا ذکر دوسرے تیموتھیوس میں ہے، چوتھے باب کی 5ویں سے 8ویں آیت میں۔ اگر آپ پڑھیں گے تو کچھ ورس آپ کے سامنے پڑھوں گا کہ میں اپنی خدمت کو پورا کر چکا، میں اپنی اچھی کشتی لڑ چکا، میں نے دوڑ کو ختم کر لیا، میں نے ایمان کو محفوظ رکھا۔ اور اس سے جو بڑھ کے جو موسٹ امپورٹنٹ بات تھی، جس کے بارے میں خداوند یسوع مسیح نے بھی کہا کہ جو پرچار اس روئے زمین پہ ہمیں کرنا ہے، اسی پرچار کو آگے ہمیں بھی بڑھانا ہے، تاکہ وہ تمام کام جو ہمارے ذمہ آج میں اور آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں بھی ان کاموں کو تمام کرنا ہے، تاکہ جب خدا اپنے جلال میں آئے تو وہ ہم سب کو نام بنام پکارے، اور ہم خداوند کے اس یروشلم میں، اس نئی بادشاہی میں شامل ہو کے، اس کے جلال میں شامل ہو کے خدا کی پرستش کریں، اس کی ستائش کریں۔ موسٹ امپورٹنٹ چیز جو خدا کے الفاظ سے تمام ہوا، آیا ہم بھی ان کاموں کو پورا کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ اور بلکہ ہمیں ہر حال میں ان کاموں کو بھی کرنا ہے، جس میں وہ تمام خدمات ہیں جو شاگردوں نے بھی کی، خداوند یسوع مسیح نے بھی کی۔ آپ سب کو خدا بڑی برکت دے، اور آپ بھی ان کاموں کو پورا کرنے کے لائق بنے جو خدا نے میرے اور آپ کے ذمہ لگائے ہیں۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔